السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طائف ایپیسوڈ نمبر 2۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یتیم و مسکین عائشہ، جس کو اس کی دادی اماں نے ہی پالا اور پوسا تھا، جب یہ سکول سے واپس آ رہی تھی تو راستے سے ہی اس کو ظالم نیکا زلیخا نے اغوا کروا لیا، اور جیسے ہی زریاب خان کو اس کا پتہ چلا کہ عائشہ سکول سے واپس نہیں آئی تو زریاب خان اس کو ڈھونڈنے نکلا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ زریاب خان کی عزت مٹی میں مل چکی تھی۔ زریاب خان فل غصے میں تھا کہ کہیں اس کو عائشہ مل جائے اور اپنے بندوق کی ساری گولیاں عائشہ کے وجود سے وہ آر پار کر دے۔ وہ اس چیز سے بے خبر تھا کہ عائشہ کو اغوا کروایا گیا ہے۔ تو ناظرین، کیا کرے گا زریاب خان؟ آیا وہ عائشہ کو ڈھونڈ نکالے گا یا نہیں؟ اور ادھر ایم این اے صاحب عائشہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ آیا وہ اس کو جہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟ اور کیسے اس کو اپنی فیملی سے ملوائیں گے؟ یہ تمام تر سوالات کے جواب آپ کو اس ایپی میں ملیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج زلیخا بائی کے کوٹھے پر اس کوٹھے کی سب سے خوبصورت لڑکی کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کے حسن کے چرچے اس کے آتے ہی اس کوٹھے پر مشہور ہو گئے تھے، جسے دیکھتے ہی لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مرد و مرد، لڑکیاں بھی اس کے حسن کو رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ ہاں، آج اس کوٹھے پر عائشہ گل کا کسی بے جان شے کی طرح سودا ہو رہا تھا۔ آج اس کی ذات اور عزت دونوں کو داؤ پر رکھ دیا گیا تھا، اور یہ تو کوئی عائشہ گل کے دل سے پوچھتا کہ اس وقت وہ تکلیف و کرب کے کس مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آیا تو اسے اپنی جان پر کھل جانا تھا یا اپنی عزت کو نیلام کر دینا تھا، جس کی حفاظت اس نے اب تک اپنی جان سے بڑھ کر کی تھی۔ آج اگر اس کے سامنے بیٹھا یہ حسین شہزادہ اس کی عزت کو بچانے میں ناکام ہو جاتا تو اپنے پلو کے نیچے چھپائی ہوئی چھڑی سے وہ یہیں سب کے سامنے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جیتنا کس کو تھا، اس کی عزت کو یا جان کو، یا ایک ساتھ دونوں کو۔ آج زندگی میں پہلی بار عائشہ گل نے اپنے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا، کسی سے کچھ مانگا تھا۔ ہاں، آج عائشہ گل نے اس حسین شہزادے کے سامنے اپنی عزت کی بھیک مانگی تھی، اپنی خالی جولی اس شخص کے آگے پھیلائی تھی، اور خدا نے اس حسین صورت والے پیارے سے شخص کو اس کے لیے نجات بنا کر ہی بھیجا تھا۔ تبھی تو ہیثم اسماعیل خان عائشہ گل کی زبانی ساری بات سن کر سیدھا اس کمرے سے باہر نکلا تھا اور اسی مرکزی کمرے میں چلا آیا تھا، اور کمرے میں لائن سے پڑے صوفوں میں سے ایک صوفے پر وہ دوبارہ آ بیٹھا تھا۔ پھر اس نے کمرے میں موجود نوکر سے کہہ کر فوراً زلیخا بائی کو بلوایا تھا۔ زلیخا ایم این اے صاحب کا بلاوا سن کر فوراً دوڑی چلی آئی تھی اور اس کا مطالبہ سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں کوٹھے کے ملازمین نے اس شہزادے کا مطالبہ ہر کسی کو سنا ڈالا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا تھا۔ عائشہ گل کو بھی فوراً طلب کیا گیا تھا۔ ہیثم کے دوست بھی کچھ ہی دیر بعد اس کمرے میں چلے آئے تھے اور اس کے آس پاس جا کے بیٹھ چکے تھے۔ پھر ہیثم اسماعیل خان نے دوبارہ سے زلیخا کے سامنے اپنا مطالبہ دہرایا تھا۔ زلیخا نے جانچتی نظروں سے اپنے سامنے پوری شان سے بیٹھے اس شہزادے کو دیکھا تھا، جو اس کے کوٹھے کی سب سے قیمتی ہیرے کا طلبگار بنا بیٹھا تھا۔ ہاں، ہیثم اسماعیل خان زلیخا کے سامنے بیٹھا عائشہ گل کی قیمت لگا رہا تھا، جبکہ آس پاس بیٹھے اس کے گورے دوست حیرت سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ 20 لاکھ ہیثم نے اس کی پہلی بولی لگائی تھی۔ اتنی بڑی قیمت سن کر زلیخا کی بانچیں کھل گئی، لیکن اس نے اپنے تصورات کمال ہوشیاری سے چھپا لیے تھے۔
وہ جانتی تھی ہیثم جیسے انسان کا اگر اس لڑکی پر دل آ ہی گیا ہے تو وہ اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کر کے رہے گا، اسی لیے اسے اس وقت یہ کھیل بہت سوچ سمجھ کر کھیلنا تھا، اس طرح سے اس کا فائدہ بھی ہو جائے اور یہ مغرور شخص بھی اس کے سامنے زیر ہو جائے۔ سرکار، یہ لڑکی میرے کوٹھے کا کوہ نور ہے اور اسے پہلی بار آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کیونکہ آج یہی مجھے آپ کے شان لگی تھی۔ آج سے پہلے اس لڑکی کو کسی نے ہاتھ لگانا تو دور کی بات دیکھا تک نہیں۔ اگر ہیثم جانتا تھا کہ وہ اتنے بڑے کوٹھے کو چلانے والی یہ عورت اس کھیل کی ماہر کھلاڑی تھی، وہ اتنی آسانی سے اپنے جال میں پھنسی اس بیش قیمتی مچھلی کو نکلنے تو نہیں دے گی۔ وہ اتنی سی رقم کے لیے تو عائشہ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زلیخا مزید رقم کا مطالبہ ضرور کرے گی، اس لیے اس نے اپنے روبدار آواز میں زلیخا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی تھی۔ 50 لاکھ! اس کی سرد گرجدار آواز پورے روم میں گونجی تھی اور سارے مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سرکار، وہ زلیخا زبزب سی بولنے ہی لگی تھی۔ دوبارہ ہیثم کی آواز گونجی تھی، 1 کروڑ! اور اس بار زلیخا کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ ہیثم اسماعیل خان تھا، اس علاقے کا MNA اور ایک مغرور رئیس زادہ جس کے سامنے کوئی مرد بھی آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہیں کرتا تھا۔ مگر آج وقت اسے کس موڑ پر لے آیا تھا کہ وہ عائشہ گل کے لیے بازار حسن میں بیٹھی اس طوائف کے ساتھ اپنا عہد اور مقام بلائے ڈیلنگ کرنے میں مصروف تھا۔ عائشہ گل جو کب سے سر جھکائے خاموش کھڑی اس جلاد صفت عورت اور اس ہیثم اسماعیل خان کی باتیں سن رہی تھی، اپنی قیمت کو سن کر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نوجوان شہزادے کو دیکھا تھا، جبکہ ہیثم اسماعیل خان ہر چیز سے بے نیاز شاہانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہی اپنے پاس کھڑے اپنے سیکرٹری کو اشارہ کیا تھا اور اس کے سیکرٹری نے 1 کروڑ کا چیک لکھ کر زلیخا کے منہ پر مارا تھا۔ چیک پر 1 کروڑ کی رقم لکھی دیکھ کر زلیخا کا سر واقعی گھوم گیا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے کبھی چیک کو تو کبھی سامنے بیٹھے ہیثم کو دیکھ رہی تھی، مگر پھر ہیثم کی سرد اور ٹھہری ہوئی آواز سے وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ ہمارا خیال ہے یہ رقم تمہاری اوقات سے بھی بہت زیادہ ہے، مگر بات عائشہ گل کی ہے جن کے سامنے دنیا بھر کے خزانے بھی ہیچ ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور عائشہ کے سامنے چلا آیا تھا۔ عائشہ کے چہرے پر سجی ان خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر اسے بار بار ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ان گہری جھیلوں میں ڈوب نہ جائے۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک دیکھی تھی، مگر عائشہ گل میں نہ جانے ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس پر پہلی نظر ڈالتے ہی ہیثم کی پوری ہستی عائشہ کے سامنے سرنگوں ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے آہستگی سے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور اسی لیے پوری شان سے گردن اٹھا کر اس کوٹھے کی دہلیز پار کر گیا، جبکہ عائشہ کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی اور پیچھے کھڑے سبھی لوگ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے ان دونوں کو جاتے دیکھ رہے تھے۔ عائشہ اب تک گھر نہیں آئی اور ہماری اطلاع کے مطابق یونی کی چھٹی 4 گھنٹے پہلے ہی ہو چکی ہے۔ نسرین بیگم نے زریاب خان کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر انہیں بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ ابھی نہیں آئی؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ زریاب خان یہ خبر سن کر بھڑک اٹھے تھے۔ میں کیا جانوں خان صاحب، میں تو دلاور کو بھیج کر ہر جگہ پتہ کروا چکی ہوں، مگر آپ کی بھتیجی کا کہیں پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے وہ۔ نسرین بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، ویسے بھی وہ لڑکی انہیں زہر لگتی تھی،
اس کی حد سے بڑی خوبصورتی ان کی بیٹیوں کی راہ میں رکاوٹ تھی، اسی لیے انہوں نے مجبوراً دل پر پتھر رکھتے ہوئے اسے اپنے بیٹے سے منسوب کر دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اس سے اب بھی بہت زیادہ کھار کھاتی تھی۔ دلاور زریاب خان نے گرجدار لہجے میں اپنے ڈرائیور کو پکارا تھا اور وہ بھی بھاگتا ہوا فوراً حاضر ہوا تھا، کیونکہ تھوڑی سی بھی دیر کا نتیجہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ جی صاحب، جو کہ سر سے جواب آیا تھا، گاڑی نکالو ابھی اسی وقت۔ اتنا کہہ کر زریاب خان حویلی کے برونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دلاور نے فوراً گاڑی نکالی اور اب ان کا رخ عائشہ کی یونی کی جانب تھا۔ کہاں جا سکتی ہے میری عاشو؟ اسے تو راستوں کا بھی ٹھیک سے علم نہیں ہے۔ اما بیگم کے دل میں بھی طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگے تھے۔ جانا کہاں ہے اما بیگم؟ منا رہی ہوگی رنگ رلیاں اپنے کسی عاشق کے ساتھ۔ ہماری عزت کی تو اسے اس منحوس کو ویسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نسرین بیگم نے حسب عادت زہر اگلا تھا، ایسے الفاظ استعمال نہ کرو میری بچی کے لیے بہو بیگم۔ اما بیگم نے دکھی نظروں سے بہو کو دیکھا تھا۔ اپنے بیٹے بہو کے جانے کے بعد انہوں نے ہی تو اپنی یتیم پوتی کو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اسی لیے اس حویلی میں ایک وہی عائشہ کی واحد خیر خواہ وہی تھی، باقی اور کسی کو وہ ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ بس کر دیں اما بیگم، آپ کو تو اپنی پوتی ہمیشہ سے ہی دودھ کی دھلی لگتی ہے، اب بھی 4 گھنٹوں سے نہ جانے کہاں منہ کالا کرتی پھر رہی ہے، اور آپ کتنی دیدہ دلیری سے اس کی سائڈ لے رہی ہیں، لیکن میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کتنے پانی میں ہے وہ منحوس۔ نسرین بیگم بری طرح بھڑک گئی تھی۔ آج ہی تو انہیں موقع ملا تھا جلے دل کے پھپولے پھوڑنے کا، ورنہ اما بیگم انہیں ہمیشہ چپ کروا دیتی تھی، لیکن آج وہ چپ رہنے والی نہیں تھی۔ بہو بیگم، کچھ خدا کا خوف کرو، مت بھولو کہ اللہ نے تمہیں بھی 2 بیٹیاں دی ہیں، رب نہ کرے کل کو ایسا کچھ ہو گیا ان کے ساتھ تو پھر کیا کرو گی؟ اما بیگم کے لہجے میں کپ کپاہٹ واضح تھی اور مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ان کی بے چین نظریں بار بار بیرونی دروازے کا طواف کر رہی تھی، لیکن عائشہ کو نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اما بیگم؟ میری بیٹیوں کو اس منحوس سے ملا رہی ہیں؟ مت بھولیں اس منحوس کے سوا میری بیٹیاں بھی آپ کی پوتیاں ہیں، اور رہی بات اس جیسا ہونے کی تو مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین ہے، میری بیٹیاں کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ اس سے پہلے اما بیگم کچھ کہتی، نسرین بیگم تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شام ہونے کو آئی تھی، لیکن اب تک زریاب خان کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ اما بیگم جائے نماز پر بیٹھی گڑ گڑا کر اللہ سے عائشہ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ تب ہی زریاب خان حویلی میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی اما بیگم بے قراری سے ان کی جانب بڑھی تھی۔ کہاں ہے میری بچی زریاب خان؟ تو لے کر نہیں آیا اسے؟ اما بیگم نے ذہن میں آنے والے منفی خیالات کو جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہیں ملی مجھے وہ لڑکی، پورے شہر کا چپا چپا چھان مارا ہے میں نے اما بیگم، دبا لگا دیا آج اس لڑکی نے ہمارے نام پر۔ کیا عزت رہ جائے گی ہماری گاؤں میں جب پتہ چلے گا سب کو کہ زریاب خان کی بھتیجی بھاگ گئی ہے؟ لوگ تھو تھو کریں گے ہمارے نام پر۔ زریاب خان کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ غصے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ ان کا بس چلتا تو ابھی اسی وقت کہیں سے اسے ڈھونڈ نکالتے اور اپنی بندوق کی ساری گولیاں اس لڑکی کے سینے میں اتار دیتے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری عاشو کہاں جا سکتی ہے؟ نہ جانے کس حال میں ہوگی وہ، رب خیر کرے کچھ غلط نہ ہو گیا ہو میری بچی کے ساتھ۔ اما بیگم کی بوڑھی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو اما بیگم، بس اب یہ دعا کریں کہ آج کے بعد وہ کبھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلانے میں دیر نہیں کروں گا۔ آج کے بعد کوئی اس کا نام تک نہیں لے گا اس حویلی میں، مر چکی ہے وہ ہمارے لیے۔ زریاب خان نے غصے سے داڑتے ہوئے کہا اور پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔
جبکہ اماں بیگم کے وجود سے تو مانو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا تو نے ہمیں، نہ جانے کس حال میں ہوگی میری عائشو۔ میرے رب دوں اس کی حفاظت فرمانا، اس کی حفاظت کرنا میرے مالک۔ اماں بیگم دل ہی دل میں دعا کرتی کمرے میں آئی تھی اور ایک مرتبہ پھر سے رو پڑی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو لپسٹک کا آخری ٹچ دے رہی تھی کہ جب اس کی نظر پیچھے بیڈ پر بیٹھے حازم پر گئی، جو ٹک ٹکی باندھے اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ روحی جانتی تھی اب وہ ضرور اس کی تیاری پر کوئی نہ کوئی کمپلین کرنے والا ہے، لیکن اس کی حرکت کی انتہا نہ رہی جب اس نے حازم کے منہ سے اپنے لیے تعریفی کلمات سنے تھے۔ اسے اپنی سمات پر شک ہوا تھا۔ یار روحی، ویسے تم ایک ملکہ، حسین ملکہ جیسی لگ رہی ہو، حازم نے لہجے میں شیریں گول کر کہا۔ سچ میں؟ روحی نے اپنی بڑی بڑی سیر انگیز آنکھیں حازم کی جانب مبذول کر کے حیرت سے پوچھا۔ اس وقت وہ کسی باربی ڈول سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سب سے زیادہ لوگوں کو جو چیز اس میں اٹریکٹ کرتی تھی وہ تھے اس کے آبشاروں جیسے لمبے بال۔ اسے کہاں امید تھی کہ اس کا بھائی جو ہر وقت اس کا مذاق اڑاتا رہتا تھا وہ اس کی تعریف بھی کر سکتا ہے۔ ہاں سچ میں تم کوہ کاف کی ملکہ لگ رہی ہو، کہتے سادگی حازم کا چھت پھاڑ کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ روحی نے پہلے غور سے اس کی بات سنی، پھر سمجھ آنے پر ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی بوتل غصے سے حازم کی طرف پھینکی تھی، جو اپنی ہی بات پر ابھی بھی پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ اتنا شور کیوں کر رکھا ہے بھائی؟ زیان جو کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا شور کی آواز سن کر کمرے میں آیا تھا۔ بھائی، یہ مجھے جنوں کی ملکہ بول رہا ہے؟ روحی نے زیان کو کمرے میں آتا دیکھ کر روز کا دکھ سنایا تھا۔ تو یار تم جنوں کو چھوڑو اور ملکہ پر فوکس کرو نا۔ روحی کو تسلی دے کر وہ حازم کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ویسے حازم، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی، اگر تمہیں ملکہ بنانا ہی تھا تو چڑیلوں کی ملکہ بناتے نا۔ اب ہماری پیاری روحی کو جنوں میں تو گزارا نہیں نا وہ کر سکتی نا، کیونکہ یہ خود بھی تو ایک چڑیل ہے نا، ایسے ہی کوئی جن اس پر مر مٹے گا۔ اب کمرے میں دونوں کے کہکا ایک ساتھ گونجنے لگے اور روحی نے اپنا ماتھا پیٹا کہ فریاد سنائی بھی تو کسے؟ روحی کی شکل دیکھنے والی تھی، ایسا لگتا تھا ابھی رو دے گی۔ پھر اس نے خفا نظروں سے زیان کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا بس اب کوئی میری گڑیا کو تنگ نہیں کرے گا۔ زیان نے دلیر انداز میں اس ننھی سی روحی کی سائیڈ لی تھی۔ بس بھائی، میں نے دیکھ لیا کہ مجھ سے آپ پیار نہیں کرتے، آپ بھی اس بندر کی سائیڈ لیتے ہیں۔ روحی نے منہ پھلا کر پورے جہاں کی موسومیت چہرے پر سجائے حازم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوئے چوہیا، بندر کسے کہا؟ حازم نے بھی چپ رہنا کہاں سیکھا تھا، فوراً سکتے کی حالت میں بولا تھا، تمہیں بولا ہے جب ہو ہی بندر تو بندر ہی بولنا ہے نا۔ اور آنے دو ذرا ہیثم بھائی کو، بتاؤں گی کیسے آج کالج میں رباب کے پیچھے مارے پھر رہے تھے۔ روحی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس بارے میں ہیثم بھائی کو پتہ چل گیا تو اس سے آگے سوچنے سے ہی اس نے جرجری لی تھی۔ کون رباب؟ حازم نے انجان بننے کی ناکام کوشش کی تھی۔ زیان تو کھڑا بس ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور روحی کے منہ سے یہ سب سن کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ روحی کچھ بولتی، اس کے کانوں سے ہیثم کی گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز ٹکرائی تھی۔ یہ تو ہیثم بھائی تمہیں بتائیں گے کہ حازم کے بچے کہ رباب کون ہے۔ حازم کو دھمکاتے وہ پہلی فرصت میں کمرے سے باہر بھاگی تھی اور حازم کو لگا کہ آج تو اس کی عزت کا جنازہ نکلوا کر رہے گی یہ روحی کی بچی۔ تبھی وہ اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ روحی رکو یار، میری بات تو سنو یار، ایسا مت کرو، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو بالکل پری لگ رہی ہو۔
اس نے بٹرنگ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ روہی کیا جو موقع ہاتھ سے جانے دے۔ آج تو تمہاری خیر نہیں ہے، ہیثم بھائی کو بھی تو پتہ چلے تم کالج میں کیسے لڑکیوں کے دم چھلے بنے گھومتے ہو۔ روہی نے مڑ کر اسے منہ چڑھاتے ہوئے کہا، اب تو ہوگی روہی کی بچی، اب تجھے میں بھی بتاؤں گا، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ عازم نے بھاگ کر اس کی ننھی سی ناک کو زور سے کھینچا تھا۔ آئی عازم بندر کہیں کے، کر دی نا بندروں والی حرکت۔ روہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ نازک سی تو تھی، وہ لاڈوں میں پلی تھی، کہاں عادت تھی اسے ذرا سی بھی تکلیف سہنے کی، مگر اسے اپنے پسندیدہ لقب سے پکارنا نہیں بھولی تھی۔ لیکن دوسری طرف سے مکمل خاموشی پا کر اسے اپنی سمات پر شک ہوا تھا، کہیں وہ بحری تو نہیں ہو گئی۔ لیکن جب اس نے آنکھیں کھول کر ان دونوں کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اسے بھی 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا، اور وہ تینوں ساکت کھڑے آنے والی شخصیت کو آنکھیں پاڑے دیکھ رہے تھے، جبکہ ہیثم کے چہرے پر ان کی اس طرح دیکھنے پر ناپسندیدگی کے تاثرات واضح تھے۔ السلام علیکم۔ ہیثم خان کی شخصیت کا خاصہ یہ بھی تھا کہ وہ جب بھی باہر سے آتا سلام ضرور کرتا، لیکن ان لوگوں پر تو سکتہ طاری ہو چکا تھا، تو جواب کون دیتا؟ ان کی نظریں تو ہیثم خان کے ساتھ کھڑی اس پری پیکر پر اٹکی ہوئی تھی جو اب بھی عروسی لباس میں موجود دلہن بنی کھڑی تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، اب آپ آگے دیکھیں گے نیکسٹ والے ایپیسوڈ میں کہ کیسے ہیثم نے عائشہ کو ڈھونڈ نکالا، کہاں ملی وہ اس کو، کیا عائشہ کی حقیقت کے بارے میں ہیثم کو پوری طرح آگاہی بھی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، کیسے ان کی ملاقات ہوئی، اور اب آگے والی جو زندگی ہے اس کے اندر عائشہ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک، اللہ حافظ۔